جبکہ سوویت ملک نے 1961 میں خلا میں پہلا انسان یوری گاگارین پہنچایا، جو کہ 25,000 میل کا سفر طے کر کے زمین پر کامیابی سے واپس پہنچ گیا۔ اس نے سفر شروع کرتے ہوئے سوویت کمیونسٹ پارٹی کی ہائی کمان کو سیلیوٹ کیا اور خلا میں جانے کی اجازت مانگی، جبکہ اس کے مشرق 1 نامی راکٹ نے جب اڑان بھری تو گاگارین نے مشہور فقرہ کہا، آئیے چلیں۔ زمین پر واپس آنے کے لیے جب اس کے راکٹوں کو جہاز سے علیحدہ کرنا تھا تو وہ زمینی احکامات قبول نہ کر رہے تھے، تاہم زمین کے نزدیک آ کے زمین کی تپش اور قوت کشش کی بدولت وہ معاملہ حل ہو گیا۔ تب گاگارین اپنے پیراشوٹ کی بدولت گندم کے ایک کھیت میں جا گرا۔ کھیتوں میں کام کرتی ہوئی 2 عورتوں نے سائبیریا میں آسمان سے گرتے ہوئے گاگارین کے جہاز کو دیکھا تو سراتو علاقے کی یہ عورتیں گھبرا گئیں۔ تب گاگارین اپنے پیراشوٹ سے علیحدہ ہوا اور اس نے 108 منٹ کے خلائی سفر کے بعد پہلے انسانوں سے بات کی اور کہا، میں روسی ہوں، روس کا شہری ہوں، مجھ سے مت ڈرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خلائی جہاز کے زمینی سینٹر سے رابطہ ختم ہو چکا تھا، تاہم سوویت روس کے ترقی یافتہ خلائی نظام نے جلد ہی گاگارین کو تلاش کر لیا اور دنیا میں اعلان کیا گیا کہ زمین کے پہلے انسان نے خلا کا کامیاب سفر طے کر لیا ہے۔ وطنخواہ کے خلا کے بارے میں حال میں ہر چیز ہی ہمارے لیے عجیب اور نئی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ گاگارین کے بعد 1963 میں خلا میں جانے والی دنیا کی پہلی عورت ولنتینا تیریشکووا بھی سوویت ملک کی شہری تھی۔ اس کے جہاز کو پلان کے مطابق قزاقستان میں واپس آ گرنا تھا۔ اس کے دل میں واپسی پر آخری خواہش تھی کہ اس کا جہاز سمندر میں نہ گرے۔ تب اس کی خواہش اللہ نے سن لی اور وہ التائی علاقے میں کامیابی سے واپس آ گری۔ اس کے ابتدائی خلائی سفر میں بھی چند انسٹرومنٹس نے زمینی مرکز کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تاہم جلد ہی انجن کے ڈیزائنر نے کچھ مثبت حرکتیں کر کے جہاز کو اپنی ٹریک پر ڈال دیا۔ یہ خبر خلائی نظام کے چیف مسٹر کرالیون نے دنیا سے کافی عرصہ چھپائے رکھی، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد انجن کے ڈیزائنر نے خود دنیا کو اپنی غلطی کا بتا دیا۔ تب ولنتینا نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا پر پہلا ایٹم بم گرا کر امریکہ نے دنیا پر اپنی ترقی کی دھاک بٹھائی تو سوویت یونین نے دنیا کا پہلا مرد گاگارین اور پہلی عورت ولنتینا خلا میں بھیج کر اپنی ترقی کی دھاک بٹھائی۔ اس حال میں خلائی جہاز اور عام اولین سوویت جہاز جو کہ سوویت ملک میں بنائے گئے وہ ہمیں دکھائے گئے۔ چاند سے مٹی لانے والی سوویت گاڑی کا نمونہ بھی یہاں موجود تھا۔ بعد میں ایک دفعہ وہاں گیا تو مجھے سوویت ملک کا اولین اور آخری کئی بار استعمال ہونے والا خلائی جہاز بوران یعنی طوفان بھی دیکھنے کو ملا۔ سوویت ملک کا یہ بڑا کارنامہ تھا جو کہ سوویت ملک کے انتشار کے بعد اپنی موت آپ مر گیا۔ اسی طرح سوویت ملک کے خاتمے کے ساتھ ہی سوویت خلائی اسٹیشن میر یعنی امن بھی دنیا کے سمندروں کی نظر ہو گیا۔ روس سوویت یونین کا وارث ہے۔ 15 سوویت ریاستیں علیحدہ علیحدہ ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ روس 1991 کے بعد بورس یلتسن کی قیادت میں مزید انتشار کی طرف جا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ پاکستان جنرل یحییٰ خان کی قیادت میں۔ تاہم روس کو مزید انتشار سے پوٹن نے آ کر نہ صرف بچا لیا بلکہ ترقی کی راہ پر ایک بار پھر گامزن کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کو 1971 کے جنگی اثرات سے نکالا تھا۔ امید کامل ہے کہ روس کی عدلیہ پوٹن کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے گی جو کہ پاکستان کی عدلیہ نے بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ ویسے عدل کی پہیلی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس رشتے کو سمجھنا ہوگا جو کہ 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم اور عدل کے درمیان رہا ہے۔